پر قید کر دینا، باندھ دینا، یہ میرے خیال سے صحیح نہیں ہے۔ اب آتے ہیں، چونکہ ان کے ایپسٹومولوجی کے حساب سے ہم زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے ہم اسلامی درشٹی کون سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کس طرح سے زندگی کا مقصد بتایا ہے۔ تو دیکھیے، قرآن جب پڑھیں گے آپ تو اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے کیوں پیدا کیا، ایک سوال، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے، یعنی بحیثیت کریٹر اس نے کیوں پیدا کیا، اور انسان بحیثیت کریشن کیوں پیدا کیا گیا۔ تو یہ دونوں کا الگ الگ مقصد ہے۔ پہلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیدا کرنے کا مقصد بتایا وہ یہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ تم سب کو جانچے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہ ایگزام لینے کا ایک اللہ کا ارادہ تھا، اسی لیے پیدا کیا۔ اب ہمارا کیا مقصد ہے لائف جینے کا، تو اس کو دوسری آیت میں اللہ نے سورہ زاریات کے اندر بیان کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان میں ہم جنرلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہو وہ کرنا، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہو وہ کرنا عبادت ہے، اور باقی چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ تو اب جو ہے، چونکہ ایک مسلمان کے سامنے زندگی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ عبادت کی جائے، تو چاہے وہ نماز پڑھے تو بھی عبادت ہے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ میں جو ہے غریبوں کی مدد کرنا ہوتی ہے، یا کسی کو خون ڈونیٹ کرنا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اگر وہ کھانا بھی کھاتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ مجھے شکتی حاصل ہوگی تو میں غریب کو سہارا دوں گا، تو وہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ نے عبادت کو انسان پر لازم کیا ہے، اور اس طرح سے انسان اچھے کرم کر کے جو ہے عبادت کو انجام دیتا ہے۔ اب آتی ہے بات جو ہے آزادی کی، تو اسلام کے مطابق انسان جو ہے اللہ کا سلیو ہے۔ اللہ کا سلیو کا مطلب ہے کہ اللہ کا غلام ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا غلام ہے۔ اب چونکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اسی لیے وہ اللہ کا غلام ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، کیونکہ آپ کریٹر اور کریشن کے بیچ میں دونوں کو ایک ساتھ آپ شامل نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے انسان کو، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے وہ شکر ادا کرے یا وہ انکار کرے۔ اب جو ہے میں آپ کا سوال لوں گا انشاءاللہ، اور اس پر پھر آگے بات چلے گی۔ السلام علیکم، سن پا رہے ہیں مجھے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، ہاں، آواز آ رہی ہے، بولیے۔ معذرت چاہوں گا سب سے پہلے، کافی دیر کر دیا ہم نے۔ نظمے کوئی بھائی، بات نہیں۔ نظمے بھائی، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم آپ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں آپ اپنا کوشچن رکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ جی اور تو اگر ہیڈ فون ہو نظمے بھائی تو آپ ہیڈ فون یوز کر لیں، ٹھیک ہے؟ بہتر ہوگا۔ کوئی بیک گراؤنڈ نوائز آ رہا ہے؟ اب کوئی نوائزز ہے؟ جی جی جی، اسی لیے بول رہا ہوں۔ اس کو جی ہلو، آواز آ رہی ہے؟ نبیل بھائی، جی جی ہلو، جی جی، ہلو، جی اب کلیئر آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی، جی جی تو آ رہی ہے۔ شاندار ہے۔ جی تو میرے حساب سے جیسے ہم لوگ مطلب مسلم ہو کے پیدا ہوئے ہیں، جی جی آواز آ بالکل، رہی ہے؟
جی، ہم لوگ جی آ مسلموں رہی ہے، کے آپ پیدا بولیے۔ ہوئے ہیں. جی، تو ہم لوگ مسلموں کے پیدا ہوئے ہیں. میرا ممی پپا جو بھی ہیں پیرنٹس ہیں مسلم ہیں. اسی لیے جی ہم بھی ایز اے مسلم بہیو کر رہے ہیں ہر چیز میں. جو نماز ہے، نماز کا طور جی طریقہ، پھر رمضان جو بھی ہے، جو بھی اسلام کا رولس اینڈ ریگولیشن ہے، فنڈامنٹلس ہے، تو اس کے حساب سے ہم لوگ چل رہے ہیں. تو جی یہ تو غلط بات ہے نا کہ ایک ہوتا ہے مسلم بائی چوائس اور ایک ہوتا ہے بائی برتھ. تو ہم لوگ مطلب ہم لوگ نہیں، ہوں ہم مطلب میرا بات کرتے ہیں ابھی کہ اگر میرا دیکھیں تو ہم بائی برتھ ہیں، بائی چوائس نہیں ہے. میری جی سمجھ رہے ہیں نا میرا کوشچن کو؟ ہاں، تو کوشچن کیجئے. میں آپ نے اپنا سچویشن بتا دیا کہ آپ بائی برتھ ہے، لیکن آپ کا کیا سوال ہے اس پر؟ تو بائی برتھ ہے تو یہی سوال ہے کہ میں جو اگر کوئی بھی دھرم اپناؤں گا یا پھر اسلام دھرم ہی ہے یا پھر کوئی باقی دھرم ہے، تو میں پہلے اس کو تحقیقات کروں گا، جانوں گا، پھر نہ کروں گا. تو بائی چوائس ہوگا وہ چیز کہ بائی چوائس مجھے اچھا لگا، ہم وہ کر رہے ہیں میرے حساب سے. جی تو جی ہم بالکل. کیسے اتنا دھرموں میں کیسے مطلب آئیڈینٹیفائی کیسے کریں کہ اسلام دھرم ہی میرے لیے صحیح ہے. بالکل، آپ جو ہے، آپ کو یہ کرنا ایک کمپیریزن کا ہوتا ہے کہ آپ ہر دھرم کو دیکھیں، اس کے کیا آئیڈیاز ہیں، اس کے کیا رولز ہیں، ان کو کمپیئر کرے آپس میں، اور اس کے بعد دیکھے کہ کون انصاف سے زیادہ قریب ہے، کون جو ہے نیچر سے زیادہ قریب ہے. اس کے حساب سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ نے اتنی تو سمجھ دی ہے. جی، اتنا اگر ویسے حساب سے اگر کریں گے تو ہم تو جائیں گے اپنا ہیومینٹی کے ساتھ. ہیومینٹی بھی ایز اے ریلیجین بھی ابھی مانا جائے گا. ہاں، تو ہیومینٹی. ہیومینٹی میں ایسا ہے کہ آپ کو جو ہے گاڈ کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہیومینٹی میں ہیومن سب سے فرسٹ ہوتا ہے. اس میں گاڈ کا کوئی ادھیکار نہیں ہوتا ہے، کوئی رائٹ نہیں جی ہوتا ہے اس کا. جی تو پھر آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہیومن ہی اس یونیورس کا بنانے والا ہے، یا اس یونیورس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. اب جو ہے ہیومن آزاد ہے، اس کو آپ کو ثابت کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ بہت سارا رولس اینڈ ریگولیشن بھی ہے ہمارے دھرم میں. جیسے کہ ایک چھت کے جی نیچے ایک چھت کے نیچے سمجھے کہ مطلب بہت سارا بادھائیں ہیں ہم لوگ کے ساتھ. جیسے کہ پرائی عورت کو نہیں دیکھنا ہے، اچھی بات ہے، نہیں دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا بھی چاہیے. ہوں لیکن ایک چھت کے نیچے ہم لوگ کو صرف الاؤ کس کس کو دیکھنا کا ہے؟ ممی، بہن، پھر بیٹی کو دیکھ سکتے ہیں، بھابھی لوگ بعد، مطلب کچھ کچھ جو بہت کچھ چھوڑ کے باقی مطلب بند ہی ہے. ایک چھت کے نیچے یہ سب کیسے پاسبل ہے؟ ہاں، تو اس کا آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے نا کہ اس طرح نہ ہو. اس طرح نہ ہو تو اسے پاسبل کیسے ہے لائف پھر؟ پہلے کیسے پاسبل تھا، ابھی کیسا ہو رہا ہے؟ دیکھ دیکھیے، ایسا اللہ نے پہلے ایک بتائیے اصول کہ اب بتایا ہے. اللہ نے اصول بتایا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جتنی طاقت ہو اتنا اللہ سے ڈرو. مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا کر سکے، آپ کی طاقت میں جتنا ہو، جتنا جی آپ کے لیے پاسبل ہو، اتنا آپ کو بچنا ہوگا. اور اس کے بعد جو آپ مطلب بہت زیادہ طاقت اور پوری انرجی صرف کرنے کے بعد بھی آپ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اللہ معاف کر دے گا اس کو. کیونکہ اللہ آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو صاف ہے قرآن میں اس کا. تو مطلب اور جتنا ہو سکے وہ بچنا ہے اس سے. ہمارا جو سماج ہے اصل میں وہ اس کا فالٹ ہے. کیونکہ آپ عرب میں دیکھیں گے کہ جب شادی ہوتی ہے ایک بچے کی، تو شادی سے پہلے ہی اس کے لیے گھر بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، شادی سے پہلے اس کا گھر بن جاتا ہے. اور جب شادی کے بعد اس کا الگ گھر ہوتا ہے، پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، اور ماں باپ کو ہے، اس کے حال چال پوچھتا رہتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ بے پردگی نہیں ہوتی ہے، اور اس طرح سے
بچنے کا راستہ کھل جاتا ہے اس کا۔ جی، اور ایک چیز ہے کہ جو اسلام دھرم ہے وہی سب سے فرسٹ دھرم ہے نا، پہلا فرسٹ، مطلب دنیا میں آنے کے بعد وہی فرسٹ دھرم ہے۔ تو اگر ایسا ہے، اور باقی جو دھرم میں آئے ہیں بعد میں، ریلیجنس، تو مطلب پیسج آف ٹائم، ایک ٹائم کے بعد مطلب لوگوں نے ہی بنا دیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی، دھرموں کے کئی پرکار ہے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ دھرم جو ہے دیکھیے، پہلے ایک اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس بات کو لے کر کے کہ وہ اللہ کو عبادت کرے اور جی جو جھوٹے خدا ہے اس کی عبادت نہ کرے۔ تو اب یہ مطلب دھرم تو ایک ہی تھا، دھرم ایک ہی تھا۔ آدم علیہ السلام نے جی جو لایا تھا، پھر نوح علیہ السلام آئے، اور ایک ایک لمبا چین ہے نبیوں کا قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے، اور سارے نبیوں نے اسی بات کی طرف دعوت دی۔ اور باقی جو چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں لا کہتے ہیں، جس کو آپ، وہ لا چینج ہوتا رہا۔ تو اب جو ہے مثال کے طور پر اسلام سے پہلے عیسائیت تھی، عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو جب جی انہوں نے بائبل میں گڑبڑی کی اور بائبل کو بدل ڈالا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تب اس کو جو کریکشن، اس کے کریکشن کرنے کے لیے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو دھرم وہی ہے، بس اس میں جو لوگوں نے اپنے فائدے کے حساب سے اس میں جو گڑبڑی کی کرتے رہے، اس کو واپس سدھارنے کے لیے اللہ نے الگ الگ زمانے میں الگ الگ پیغمبر بھیجے۔ اب کچھ دھرم ایسے ہیں جو انسانوں کے خود کے بنائے ہوئے ہیں، ایسے بھی دھرم پائے جاتے ہیں۔ تو ایک طرف اسلام ہے، اور ایک یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک طرف مین میڈ ریلیجنس ہے اور ایک طرف اللہ کے ریلیجنس ہے، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ جی، تو ابھی جو مین میڈس ریلیجن ہے وہ مطلب ٹائم کے بعد بدلتے بدلتے ہوا ہے، مطلب کچھ بعد میں ہے، کچھ اس کے آگے تھا ریلیجن، مطلب اسلام دھرم کے آگے پیچھے۔ تو میرا سوال ہاں، یہ ہے کہ ابھی کیوں نہیں بنتے ہیں؟ اکثر دھرم اسلام سے پہلے ہی تھا، اسلام لیٹسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ سکھ دھرم جو ہے اسلام کے بعد کا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ اسلام سے پہلے کا ہی ہے۔ لیٹسٹ سب سے زیادہ اسلام ہے۔ تو جو مطلب تو آدم علیہ السلام کو جب اوپر مطلب اللہ نے کہ بنائے تھے مٹی سے، تو مسلمان بنا کے ہی بنائے تھے اور بھیجے بھی تھے۔ جی جی، جی، تو اس کے بعد سے پھر کیا ہوا کہ سب باقی دھرم میں آ گئے؟ وہی ہونا چاہیے تھا نا، اسلام دھرم ہی ہونا چاہیے سب کا۔ نہیں، آپ دیکھیں گے کہ ابھی ابھی جو وواد ہوا تھا جو رامائن میں، ایک ایک یہ ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، سبھی تاڑن کے ادھیکاری، اس بیان کو لے کر کے جو وواد ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن، رامائن کو لے کر جو ٹیلی وواد ویژن ہوا تھا۔ نہیں، وہ تو کوئی آئیڈیا ہاں، نہیں ہے تو اس کے دیکھیے بارے میں۔ تاڑن کے ادھیکاری، اب اس کا جو آپ اس کا جو ٹرانسلیشن دیکھیں گے گیتا پریس گورکھپور سے جو پہلے سے ٹرانسلیشن چھپتا تھا، اس میں تاڑن کا مطلب ہوتا تھا کہ دنڈ دینا، یعنی شودر کو، ڈھول کو اور مہیلاؤں کو دنڈ دو، یہ دنڈ کے ادھیکاری ہے، اس طرح وہ ٹرانسلیشن کیا گیا تھا۔ لیکن ابھی جو چھپا ہے، ابھی اس میں تاڑن کا مطلب بدل کر کے کیا ہے، شکشا کر دیا ہے اس کو، کہ مہیلاؤں کو شکشا جی دینا چاہیے، شودروں کو شکشا دینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ کچھ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے دھرم کو بچانے کے نام پر اس میں بدلاؤ کر دیتا ہے، ملاوٹ کر دیتا ہے۔ اس طرح بہت سے لوگوں نے یہ سب کیا ہے، یہ اللہ کا دوش نہیں ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، سمجھ لیجئے بادشاہ آ گیا، اس کو اپنے من مرضی حکومت چلانی ہے، تو اس نے دھرم کو بدل دیا، چینج کر دیا۔ تو اس طرح سے ہوتا آیا ہے ہر دھرم کے ساتھ۔ عیسائی تو بادشاہ کسی بادشاہ نے ہی بدلا تھا عیسائیت کو۔
یہ اس کا اتہاس ہے. جی. اور تو اس طرح کے بہت سارے کارن ہیں دھرم کے چینج ہونے کے. پھر اللہ نے اپنی رحمت سے جو ہے پھر سے اس کو شدھ کیا ہر زمانے میں. جی، لیکن مجھے ایز اے ریلیجین مطلب دھرم جو ہے، دھرم میں جو بھی ہیں، ہندو، اسلام، جتنے بھی ہیں، تو ایک جی جیسے سمجھے کہ کوئی پہلا دنیا جب بنے تھے، آدمی لوگ تھے، تو تبھی تو دیش میں نہیں بڑھا تھا، کوئی کانسٹیٹیوشن بھی نہیں تھا، کوئی سنویدھان بھی نہیں تھا کہ اس کے حساب سے چلنا ہے، کہ اس کے حساب سے چلنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے. تو ٹائم بائی ٹائم میرے مطلب اکارڈنگ ٹو می، میرے حساب سے، میرے نالج سے، جی کہ تبھی ریلیجن ہی یہ چیز پلے کیا تھا، رول پلے کیا تھا کہ تم یہ چیز مت کرو، تم وہ چیز مت کرو. تو ایز اے باؤنڈری، تاکہ لوگ مطلب بھٹکے نہ، غلط کام نہ کرے. ایز اے باؤنڈری، ایز اے لمیٹیشن، لمٹ، تاکہ لمٹ کے باہر نہ جائے. تو وہی ریلیجین اگر ابھی ہے جی تو وہ بھی تو ہو سکتا ہے. جیسے کہ کوئی ہر دھرم کا ایک کتاب ہے. ہم لوگ کا مان لیتے ہیں اسلام دھرم کا قرآن ہے. تو قرآن ہے، چاہے کانسٹیٹیوشن بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں رولس اینڈ ریگولیشن ہے کہ کیسا کام کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. تو ایسا بھی تو ہو سکتا جی تھا جی کہ جی کچھ. جی، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آج جیسے کانسٹیٹیوشن ہے انڈیا کا، تو اس زمانے میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے کانسٹیٹیوشن جی بھیجا. ہاں، مطلب اللہ نے نہیں بھیجا، لوگوں نے ہی بنایا. لوگوں نے ہی بنایا تاکہ دوسرے لوگ نہ اس کو مطلب لمٹ کراس نہ کرے، باؤنڈری پار نہ کرے. جتنا بولا جا رہا ہے اتنا کرے. اچھی چیزیں، خراب چیزیں، جو بھی لکھا ہوا ہے، جس حساب جی سے بھی ہے، یہ تو اس حساب سے بھی تو دیکھ سکتے کس ہیں. میں کس میں کس میں کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ اگر میں اگر اسکول کھولوں گا، کوئی اسکول اگر میں کھولتا ہوں، تو اس کا رولس اینڈ ریگولیشن تو بناؤں گا نا ضرور، کہ کیسا کرنا ہے. رولس اینڈ ریگولیشن، ڈسپلین جو مینٹین ہوگا. تو جب جی کوئی جی جی دنیا سمجھ جب گیا میں جہاں سے آپ بھی کی بات. اوریجنیٹ تو دنیا آپ جہاں سے جو بھی اوریجنیٹ کہنا ہوا چاہتے ہیں، ہوگا، یا جی. آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری ریلیجنس جو ہے مین میڈ ہے. ہینڈ میڈ ہی ہے. ہینڈ میڈ، جی وہی جی ہے. مطلب تو کہ آپ کی آواز ہاں، مجھے مجھے کٹ رہی ہے یا نویل بھائی آواز آ رہی ہے ان کی؟ کٹ رہی ہے نظمے بھائی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ذرا نیٹ ورک چیک کر لیں گے. ہلو ہلو تو اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے ہلو، کہ آواز آ رہی ہے؟ سارے ریلیجنس. ہلو جی دعویٰ مت آواز آ بولے، تو رہی دعویٰ ہے آپ نہیں کی، یوز لیکن کیجیے. کٹ کٹ کے آ رہی ہے. تو خیر، میں ہاں آپ کی بات جہاں تک سمجھا ہوں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سارے ریلیجنس مین میڈ ہے. تو میں تو جی سارے دھرم کا یہ لے کر کے بیٹھا نہیں ہوں. میں سارے دھرم کا اسپوک پرسن نہیں ہوں کہ میں ان کی طرف سے ہاں تو ڈیفینس آپ کروں. ہاں تو میں آپ اسلام کو ہی لے لیجیے پھر. ہاں، تو اسلام مین میڈ ہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ نہیں، مین میڈ نہیں ہے. مین میڈ ایسا نہیں ہے کہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، جسٹ میرا یہ کنفیوژن ہے یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہے. جی جی ہاں ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جیسے میں نے شروع میں ایپسٹومولوجی کا ادہرن پیش کیا تھا، اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ میٹیریلسٹک چیزوں سے انفارمیشن حاصل، ہر چیز کا انفارمیشن نہیں مل سکتا ہے. تو وحی کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے، اللہ کے پیغام کا بھی. تو آپ کو یہ ہم کو بتانا ہوگا، یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کیسے اللہ کا ریلیجن ہے نا. جی ہلو. تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ نے دیکھیے ہر پیغمبر کو اس کے زمانے کے حساب سے میریکلز دیے ہیں. میریکلز کا مطلب ہوتا ہے جو سپر نیچرل چیزیں، جو عام جی طور پر تو یہ ہوتی سب نہیں جو، ہے. جی میں ہوں تھوڑا سا ٹوک رہا ہوں.
لیکن یہ سب جو بھی چیزیں آپ مینشن یہاں کر رہے ہیں تو یہ سب تو ریٹن ہے. ریٹن ہے نہیں؟ ریٹن ہی ہے. ہاں تو ریٹرن، ہاں تو کیا ہوا؟ ریٹرن ہے تو ریٹن ہے تو کیسے وشواس کرے کہ ہاں یہی وہ آتا ہے یہی ٹھیک ہے؟ ریٹرن تو بھارت کا کانسٹیٹیوشن بھی ہے. آپ کے پاس کیا جی ثبوت ہے کہ امبیڈکر نے اس کو لکھا تھا اور جو ہے 26 جی تو جنوری کو لاگو ہوا تھا؟ جی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ہم اگر مانتے بھی تو مانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے اس میں. 26 جنوری کو آپ نہیں ہم تو مانتے؟ یعنی 26 جنوری کو بھارت میں جو کانسٹیٹیوشن لاگو ہوا تھا اس کو آپ نہیں مانتے؟ یعنی اس جی انفارمیشن کو نہیں مانتے آپ؟ اس انفارمیشن کو نہیں، انفارمیشن تو ٹھیک ہے، انفارمیشن میں مانتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایک نہیں ہوتا تو ہے آپ کے کہ پاس کوئی لاجک. کرائٹیریا ہوگا نا، تو ہر ریٹن چیز کو آپ تو غلط نہیں کہہ سکتے نا. آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ یہ ریٹن چیز جو ہے یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. جانچنے کا کچھ تو ہوگا آپ کے پاس. جی لیکن جو اگر کانسٹیٹیوشن کا بات کر رہے ہیں 26 جنوری کا جو ہے، تو اس کا بہت سارے ثبوت ہے جو کہ ہے پروون ہے کہ ہاں ہاں تو وہ لکھ کے گئے تو وہ اگر تھے. ہم وہی ثبوت قرآن کے لیے پیش کر دیں تو قرآن جی اور تو حدیث کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی. آپ جو ہے آپ ہم کو ثبوت پیش کیجئے کانسٹیٹیوشن. کیسے آپ جو ہے اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ ہاں یہ انسیڈنس ہوا تھا 26 جنوری کو؟ 26 جنوری کو کیسے کیسے ثابت ہوا کریں تھا؟ گے؟ ہاں مطلب بہت تو چھبیس آپ کو. جنوری کو جو کانسٹیٹیوشن لاگو ہوا تھا یہ آپ کو جی خبر ملی ہے نا ریٹن چیز میں، تو آپ کیسے اس کو ثابت کریں گے؟ ثابت ہم کو کیوں کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ اس کو اگر مانتے ہیں کہ یہ صحیح خبر ہے، صحیح انفارمیشن ہے، تو جی پھر آپ کے پاس کچھ تو کرائٹیریا ہوگا، اسی لیے آپ صحیح انفارمیشن مانتے ہیں اس کو. انفارمیشن ہے، تو غلط ہے کہ صحیح ہم کو نہیں پتا غلط ہے کہ صحیح ہے، لیکن جو جیسے میں نے پہلے ہی بتا چکا کہ وہ ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے کہ میرا پاپا مسلم ہے تو ہم کو بھی ہونا پڑے گا. تو وہی چیز ہے کہ 26 جنوری مناتے آ رہے ہیں تو ہم کو بھی منانا پڑے گا. سیم چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہو ہم سکتا کو ہے تو کہ ثبوت وہ کرنے کا کانسٹیٹیوشن پروف کرنے کا ضرورت امبیڈکر نہیں نے ہے نہ ہم کو. لکھا ہو، کسی اور نے لکھا. ہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. تب تو بھائی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کوئی بھی آپ جو بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہیں ہے، بلکہ آپ پر کسی نے چپ جو ہے سیٹ کر دیا ہے اور وہ بات کر رہا ہے. یہ جی تو ہم کہہ بھی کہہ سکتے ہیں. سکتے. دیکھیے شک کی آخری حد جو ہے وہ پار کر سکتے ہیں، تو اس سے بات نہیں بنتی ہے نا. کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے. تو آپ جو ہے ذاتی جو سوچ ہوتی ہے وہ آرگومنٹ نہیں ہوتی ہے. ذاتی سوچ اگر آپ کی آرگومنٹ ہے تو میری بھی ذاتی سوچ آرگومنٹ بن جائے گی. تب ہر ایک کی ذاتی سوچ آرگومنٹ بن جائے گی، تو پھر کورٹ اور جج اور یہ سب کچھ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں. پھر آپ جو ہے وہ لیکن ویریفیکیشن کر ہی نہیں سکتے کسی چیز کو جب آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا نہ ہو تو. لیکن ایسا بھی تو نہیں مان سکتے کہ کچھ ریٹرن ہو اور مانے اس کو. ہم نہیں مان اندھا سکتے ہیں. مطلب جو. ایکسکیوز می ایک منٹ. ریٹرن چیز ہم جو ہے کرائٹیریا پیش کر سکتے ہیں آپ کے سامنے کہ وہ کیوں مانتے ہیں ہم. آپ نے نہیں پیش کیا لیکن میں پیش کر سکتا ہوں. اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی کرائٹیریاز ہوں اور ہم سے بہتر ہو تو پھر ہم دیکھیں گے. ایک منٹ. جی. ذرا یہ چیز بتائیے کہ 1+1 نظم بھائی سے، ہاں 1+1 جی جی. 2 ہوتا ہے، اس کا کیا ہوں ثبوت ہوں. ہے؟ آپ کو کیسے پتا یہ چلا کہ ون پروون ہے، پلس یہ 1+1 = 2 از پروون ہے میتھمیٹکس کے نہ حساب سے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میتھمیٹکس تو کچھ لاجکس نہیں ہے، نہیں کچھ فارمولاز ہے. نہیں میتھمیٹکس تو اسے ہاں میجیکل تو یہ نہیں آپ ہے. نے بتایا نا فارمولاز لاجکس یہ سب آپ کے نزدیک کرائٹیریاز ہو گئے ہیں اس کا مطلب. وہی تو ہم سوال جی کیے ہاں بھائی کہہ کو. سکتے ہیں. دیکھیے انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے پاس کچھ بیسک بلیوز ہوتے ہیں، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا جاہل ہو. وہ اس بیسک بلیوز کو مانتا ہے ایز اے لاجک. لاجک کوئی لاجک نہیں ہے، وہ بھی بیسک بلیوز ہے، وہ بھی آستھا ہے. اگر اس گہرائی میں جائیں گے نا تو پھر ہر چیز پر سوال کھڑا ہو جائے گا.
اب جو ہے آپ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ٹکرانی نہیں چاہیے آپس میں، ہے نا؟ تو وہ جو جی ہے آپ اس کو صحیح مانتے ہیں؟ آپ اس کو صحیح مانتے ہیں؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ تو اسی لیے آپ کے پاس دو کچھ چیزیں، کرائٹیریاز ہونے چاہیے. تو اسلام کا جو قانون، جی ہاں لاجک کیا اور بولے؟ جو بتائے، لاجک ہاں کا ہی بات کر رہے ہیں نا؟ تو بیس لاجک یا پھر پریکٹیکل، ہوں جو بھی پریکٹیکل. لاجک کو آپ کا بیسک بلیو ہے کہ آپ جو ہے لاجک کو مانیں گے، اسی طرح بیسک بلیو ہے کہ کانٹراڈکشن کو آپ نہیں مانیں گے. تو جی یہ ساری چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو انسان پہلے سے وہ یقین کیا ہوا ہوتا ہے، اس کا آستہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ماننا ہے، یہ نہیں ماننا ہے. تو میں جو ہے قرآن کیسے قرآن ریٹن ہے وہ کیسے ہم اس کو ثابت کریں گے؟ آپ جس طرح سے دیکھیے، یہ آپ کانسٹیٹیوشن کو غلط اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی بھیڑ جب ایک ہی بات بول رہی ہو، اور صحیح تاریخ اور جو کیا بولتے ہیں اس کو، یعنی اس کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا. مثال کے طور پر لندن ہے کہ نہیں لندن، کوئی آپ کو بولے گا یا آپ کو لکھا ہوا ملے گا کسی اخبار میں تبھی نہ مانیں گے لندن ہے، یا آپ یہ بھی نہیں مانیں گے کہ لندن ہے کہ نہیں؟ لندن ہے کہ نہیں، دیکھیے پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن لکھ بھی لیں گے کہ ہاں لنڈن ایک پلیس ہے، جگہ ہے، کوشچن اگر آتا ہے تو. لیکن ہم جب جائیں گے ہوں وہاں رہیں گے، تحقیقات کریں گے، تب وہ میرا پکا ہو جائے گا کہ ہاں ہے، تو پکا ہوگا کہاں سے وہ آپ میرا. تحقیقات کریں گے کہاں سے جانا آپ پڑے گا تحقیقات وہاں، کریں گے؟ آپ لندن پہنچ گئے، لندن جانا پڑے ہاں گا تو ہاں. کہاں لکھا؟ تو وہاں بھی لکھا ہوگا نا کہ لندن ہے، یہ کہاں سے ہاں پتا وہاں کریں بھی گے لکھا آپ؟ ہوگا لندن. ہاں تو وہ زمین لندن تو تو آپ کو ہوگا، بتائے گی لیکن نہیں کہ لندن میں ایک لندن جگہ، ہوں. وہ نہیں بتائے گا. لیکن لندن، لندن جو ہے وہ پلیس ہے نا، ایک پلیس سے ہی تو پتا چلے گا کہ ہاں یہ لندن ہے، لندن میں تو آئے ہیں، اس اس میں کا کچھ تو ویریفیکیشن ہے. بھائی تو کیسے بھائی تو ثابت ہوگا بھائی اس میں کہ یہ دھوکا ہو لندن ہے؟ سکتا ہے نا. اس میں کوئی لکھ دیا ہوگا لندن، دھوکا بھی ہو کیا سکتا ہے نا، ثبوت ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کوئی لکھ دیا ہو. ہاں وہی ہاں تو میں بول رہا ہوں. تو میرا اس میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی دھوکا کر دیا، وہ دھوکا اس کا ہے، میرا تھوڑی ہے. ہم تو بھائی نہیں 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 نہیں، یہی. آپ کو ثابت کرنا ہوگا نا کہ لندن جو ہے واقعی میں. آپ کیسے ویریفائی کریں گے کہ یہ واقعی میں لندن ہے کہ نہیں؟ یا تو آپ کہیے کہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے ویریفیکیشن کا، تب تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہونے والا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا چل رہی ہے، دنیا کا کام بھی ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے، کچھ تو کرائٹیریا ہیں جن پر ہم چل سکتے ہیں. تو آتے ہیں میں جو ہے قرآن پر آتا ہوں. تو ٹھیک ٹھیک. ہم جی کانسٹیٹیوشن کو اس لیے نکار نہیں سکتے ہیں کیونکہ سینکڑوں یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ باضابطہ اسی وقت سے پڑھائی چل رہی ہے، اور کورٹ جی ہے تو اس یہ دیش اگر، کا، سپریم کورٹ. جی جی میں ہاں کچھ کہنا چاہوں گا اس میں. کہ دیکھیں کہ کہیے ایک کہیے. اسلام دھرم میں ہم بھی جانتے ہیں کہ اسلام دھرم میں کوانٹٹی میں نہیں مانتے ہیں. وہ لوگ کوالٹی پہ زیادہ، مطلب کوالٹی پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. کوانٹٹی مطلب جو بات اپنے کوانٹیٹی رکھی نہیں یہاں نہیں نہیں، کوانٹیٹی ود کوالٹی ہو نا. تو کوانٹیٹی کانسٹیٹیوشن ود آف انڈیا کوالٹی جیسے ہو آپ نے تو بتایا مانتے کہ ہیں. اتنا سارے لوگ مانتے ہیں، ریسرچر ہیں، اسی لیے ٹھیک ہے، وہ مطلب سچا ہے، ہوں ٹرو ہے. ہاں یہ ہاں سب کوانٹٹی میں نہیں، ہاں تو ٹھیک ہے، کوالٹی میں پہ بیس بتاتا ہوں کرتے نا ہیں. اگر اسلام. کوئی غلط، ایسا نہیں کہ کوئی غلط اگر چیز دیکھیے ہے اس کو حدیث سب کوئی مانتا ہے تو وہ حدیث صحیح کے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اصول حدیث میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اصول حدیث جی میں ایک ہوتا ہے خبر احاد اور ایک ہوتا ہے خبر متواتر. تو خبر احاد کا مطلب ہوتا ہے کہ تین یعنی نیریٹرز ہوں کسی بھی، کیا بولتے ہیں اس کو، کسی بھی کلاس میں تین نیریٹرز ہوں تو اس کو خبر احاد کہتے ہیں. اور متواتر کہتے ہیں جو انگنت ہو، یعنی ود کوالٹیز. آپ جو کوانٹٹی اور کوالٹی کی بات کر رہے ہیں، اسلام میں دونوں کو دیکھا گیا ہے. اگر کوانٹٹی ود کوالٹی ہو تو پھر اس کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. تو جو کانسٹیٹیوشن کا یہ ہے تو اس میں یونیورسٹیز میں سلیبس میں داخل ہے کانسٹیٹیوشن کو پڑھانا. اس کو پڑھ کے وکیل بنتے ہیں، جج بنتے ہیں.
اور کوٹس ہے جس کا امپلیمنٹ ہو رہا ہے پورے بھارت میں، اور امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے اپنا مسئلہ لے کر جاتے ہیں اور ان کا فیصلہ سناتا ہے۔ اب اتنی بڑی سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کا جو معاملہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ کوانٹٹی ود کوالٹی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور ان کو یاد کیا۔ ایسا نہیں کہ قرآن کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اور چلے گئے، نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک رہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا، اور لوگ پڑھنے لگے۔ ہر مسلمان پر، آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم جی حاصل کرنا فرض ہے۔ جی تو بالکل۔ اس زمانے سے ہر مسجد میں، ہر جامع مسجد میں آپ اس کا بہت بڑا اتہاس ہے، لمبا اتہاس ہے۔ جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ قائم کیا مدینہ میں، اس کے بعد پورا جو ہے، جو وہ گلف کا علاقہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی، اور اس میں وہ ایز اے کانسٹیٹیوشن جو ہے شروع ہوا، اس کی ابتدا ہو گئی۔ اس کے بعد جو آتا ہے خلافت راشدہ، آپ کو ریشدون کیلیفیٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، انگریزی میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں بھی وہ کانسٹیٹیوشن رہا۔ پھر اس میں بنو امیہ کی خلافت، امائد کیلیفیٹ کہا جاتا ہے اس کو، پھر ایبیسڈ کیلیفیٹ کہا جاتا ہے، پھر اوٹومن امپائر۔ ان تینوں بڑے بڑے امپائرس میں قرآن ایز اے کانسٹیٹیوشن باقی رہا۔ یہ ایک ثبوت ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جتنے بھی مدرسے ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس کے سلیبس میں قرآن داخل رہا ایز اے سلیبس۔ یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ آج ایسے مینو اسکرپٹس موجود ہیں، کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے سے پتہ چل چکا ہے کہ وہ پہلی جو شتابدی ہے اسلام کی، اس وقت لکھی گئی تھی، اور اس کو آج کے قرآن سے ملا رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، ہو بہو ہے۔ تو آپ کو 3 4 میں نے ایویڈنسز دے دیے ہیں قرآن کے، اور چوتھا ایویڈنس آپ اس میں مان سکتے ہیں کہ قرآن میں جو چیزیں ہیں، ان چیزوں میں سے ایک بھی چیز کا غلط نہ ہونا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کیونکہ آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس میں بھی غلطی نکل سکتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب میں ایک بھی غلطی کا نہ پایا جانا، یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ 4 ایویڈنسز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیے، آرگومنٹس رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے سنتشٹ ہیں، ان آرگومنٹس سے، اسی لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب کسی کو سنتشٹی نہیں ملتی ہے تو پھر اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ سب سے زیادہ بڑی دلیل تو لاسٹ والی ہی ہے، جو کوئی بھی چیز جو بھی ریسرچ کر رہے ہیں آج ہو بہو مل جا رہی ہے، تو انسان کے ذریعے امپاسبل ہے۔ یہ جو کتاب 1400 سال پہلے نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آج کے دور پر اور ہر دور پر ہو بہو ملتی ہو دور کے حساب سے، تو جی جی بالکل۔ یہ چیز کوئی انسان کے ذریعے پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ لٹریچر لے لیجئے، پھر اب سائنس کا دور ہے، ہر دور میں ثابت کیا گیا کہ یہ میں نے بہترین کتاب ہے۔ اور نبیل، میں نے یہ بات تو ذکر ہی نہیں کیا کہ اس سے کتنے نالجز نکلے ہیں الگ الگ۔ ہاں علم نحو ہے، علم جی صرف ہے، علم فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، اور بلاغت ہے، بہت سارے۔ آپ عربی اگر جانتے تو میں پورا ڈیٹیل سے بتاتا کہ اس سے جی نکلے ہوئے جو نالجز ہیں، الگ الگ ٹاپکس ہیں، سبجیکٹس کے الگ الگ جو اسکول آف تھاٹس ہے، وہ بھی چل رہے ہیں۔ اگر یہ جڑ ہی ختم ہو جائے تو پھر یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ جی بالکل۔ تو بتائیے، ٹائم نجمہ، ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے نجم عالم بھائی، اور اگر جی آپ کا سوال ہو تو بتائیے۔ اس پر ہم جی نے نہیں، جو بالکل ایویڈنسز رکھے ہیں، آپ ان کو کاٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ پرمان ہو، کچھ ثبوت ہو تو آپ پیش کیجیے۔ کوئی ثبوت نہیں ہے، پرمان نہیں ہے، لیکن یہی کہنا چاہیں گے جو آپ نے بتایا، نابل بھیا نے بتایا کہ اگر اتنی اچھی کتاب ہے، اگر سب کچھ ہے اس میں، اچھی چیزیں ہیں، اور ہر دور میں ہر جنریشن میں اچھا مانا گیا ہے،
تو ابھی تو لوگوں کو ایکسیپٹ کر لینا بھی چاہیے، سارے لوگوں کو ایکسیپٹ بھی کر لینا چاہیے، جی تاکہ اس کا یہ تو کرٹیسزم انسان کے کرٹیسزم بھی نہ ہو انسان کی مرضی کے انسان اوپر کے، ہے نا. اور جی جی، اور کرٹیسزم بھی نہیں ہونا چاہیے، کرٹیسزم بھی بہت ہوتے ہیں اس کے لے کے۔ کرٹیسزم کس چیز کرٹیسزم تو پر؟ ہوگا ہی. اگر اللہ کرٹیسزم کا حق نہ دیتا تو پھر آپ الزام لگاتے کہ اللہ نے باندھ دیا. اللہ نے اللہ نے تو موقع ہی نہیں دیا ہم لوگوں کو. جی تو لیکن اگر اتنی تو اچھی مطلب اگر بول رہے ہیں کہ مطلب اچھی ہے، کوئی غلط نہیں ہے، پروون بھی ہے، پروون کا مطلب ہو بہو ایک دم اکول ٹو، جیسے کہ جو بھی مثال لکھا کے ہوا ہے طور ہو پر، بہو پروون ہے، ہوں تو پروون ہے تو مان لینا چاہیے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آدمی مانے. اب جو ہے آدمی کا، شراب پینا اب نارمل آدمی کا تو ہانیکارک ہے. بات نہیں کر رہے گی۔ شراب جی پینا ہانیکارک ہے، آدمی مانتا ہے، آدمی جانتا ہے تو پیتا کیوں ہے پھر؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ سچ ہے تو ضروری ہے کہ اس کو ہر کوئی کرے. سچ بات کہنا یہ اچھی چیز ہے، سب کوئی جانتا ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. اس طرح کے بہت سارے جی تو اگزامپلس آدمی کے میں اوپر ہم دکھا ڈیپینڈ کر سکتے گیا، ہیں. آدمی کے اوپر تو آدمی کے اوپر ہاں ڈیپینڈ کرتا بالکل، ہے، آدمی کے کچھ اوپر بھی چھوڑ ڈیپینڈ دے کرتا ہے. سکتے ہیں۔ اللہ نے خود کہا ہی ہے. بالکل، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ نے کہا ہے کہ دنیاوی زندگی ہے، جو چاہے ایمان لاؤ، جو چاہے کفر کرو. ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. اگر فیصلہ آج کرنا ہوتا تو پھر ایگزام کا مطلب ہی نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہاں ہے، اب نجمے بھائی. ٹائم بہت ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ جی نجمے آپ بھائی، کے جی ہاں کچھ کوشچن ہو تو کر لیجیے. ہے کتنا منٹ ہے اور کے جی بیت اللہ بھائی آپ کے پاس؟ ہے 7 منٹ لگ بھگ. ہاں کلیئر کر لیجیے، اور بھی موقع ملے گا انشاءاللہ دوبارہ اگر ہو اس طرح پروگرام اچھا سے. آج تو تھوڑا لیٹ ہو گیا ہم لوگ کا. لیٹ ہو جی گئے نہیں آپ لوگ، کوئی، اسی لیے درشک بھاگ گئے، سمجھ رہے ہیں. درشک آ ہاں رہے بھائی، تھے شروع میں، دیکھا کہ یہ ہاں لوگ آ ہی نہیں رہے، تب جو ہے نکل لیے. ہاں ہاں. تھوڑا نیٹورک کا بھی ایشو تھا، تھوڑا میں کام میں پھنس گیا تھا اسی لیے. یہ کچھ سوال ہو تو کر لیجیے نجمے بھائی. جی نہیں، اور ایک چیز تھا کہ جیسے ورشپ ہوتا ہے، پوجا کرنا، وہ باقی دھرموں میں منع ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرے حساب سے نماز پڑھنا بھی ایک ورشپ کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں صرف آئیڈل نہیں رہتا ہے، مورتی نہیں ہے۔ نہیں، کس نے کہا ہے کہ منع ہے، عبادت کرنا منع ہے؟ نہیں، کیا آئیڈل ورشپ منع ورشپ ہے سے نا مراد آپ کیا لے وہ، رہے ہیں؟ آئیڈل ورشپ، ہاں. جی کوشچن صحیح سے کیجیے نجمے بھائی، کوشچن صحیح سے کیجیے. تو آئیڈل ورشپ کرنا منع ہے، ٹھیک، آئیڈل ورشپ جی کرنا منع ہے، لیکن ہم لوگ بھی ورشپ کر رہے ہیں، لیکن اس میں صرف آئیڈل نہیں ہے، امیج لیس ورشپ، وہ بھی ہم کو نہیں لگتا ہے کہ وہ بھی صحیح ہوگا۔ کوشچن، اس انسان کے مزاج کے اندر پہلے سے ہی میں نے جیسے کچھ بیسک بلیفز کی بات کی تھی، اسی طرح کچھ نیچرل یہ ہوتے ہیں. یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے میلان ہوتا ہے اس چیز کی طرف کہ ہم کو یہ کرنا چاہیے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسے جی مثال کے وہ طور تو، پر کھانا کھانا یہ انسان کے اندر ہوتا ہے. اس کو کوئی آ کے بتاتا نہیں کہ آپ تم کو کھانا ہے، بلکہ وہ خود ہی جی پتہ بھوک، لگا لیتا ہے کہ مجھے کھانا ہے. لیکن پھر وہ یہ ضرور پتہ لگاتا ہے دوسروں کے ذریعے سے کہ یہ زہر ہے کہ نہیں، یہ کھانا نقصان دایک ہے یا فائدہ ہے، تو یہ پتہ لگاتا ہے دوسروں سے. اسی طرح ورشپ کا بھی نیچر میں اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. وہ ورشپ کرتا ہی ہے کسی نہ کسی چیز کا. آپ چاہے کسی بھی سویلائزیشن کو دیکھ لیجئے، سویلائزیشن کی آپ اگر اتہاس آپ نے پڑھا ہوگا تو ایسا لکھا ہے، مجھے اس اتہاس کار کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، کہ انگریز اتہاس کار ہے. اس نے لکھا ہے کہ آپ سویلائزیشن کو کسی کو ایسا بھی پا سکتے ہیں وہاں کوئی قلعہ نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے ہتھیاروں کا، لیکن آپ ایسا سویلائزیشن نہیں دکھا سکتے جہاں پہ ورشپنگ کا کوئی مطلب گھر نہ ہو، یعنی کوئی مسجد مندر نہ ہو. ایسا کوئی سویلائزیشن دنیا میں نہیں پایا جاتا ہے. حتیٰ کہ امیزون کے جنگلات میں چلے جائیں گے، وہاں بھی ورشپنگ ہوتی ہے. تو یہ انسان کے نیچر میں داخل ہے.
اسلام اس کو یہ کرتا ہے کہ اس کو صحیح رخ پر لاتا ہے. جیسے کھانے نیچر میں داخل ہے کھانا کھانا پانی پینا، لیکن انسان جو ہے دوسروں سے پتہ لگاتا ہے کہ کون سا کھانا صحیح ہے، کون سا کھانا ہمارے جسم کے لیے ہمارے شریر کے لیے خطرناک ہے، اور اس کے بعد جو ہے صحیح کھانے کو چن کر کے وہ کھاتا ہے. بالکل اسی طرح ورشپ کا بھی مزاج ہے اس کے اندر. اب اس کو پتہ لگانا چاہیے کہ یہ اس کو صحیح رخ کیسے دینا ہے، اس کو اسلام دیتا ہے. ورشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خود مالک نہیں ہوں، مجھے کسی کریٹر نے بنایا ہے، اور وہی نفع نقصان کا مالک ہے. تو ہم اس سے نفع مانگتے ہیں اور نقصان کو دور بھگاتے ہیں. اس کا تعلق آخرت سے بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی پتھر سے مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے نیچ ہے، پتھر آپ سے اچھا ہے، اور پتھر آپ کا مالک ہے. تو یہ تو لاجیکلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. تو اسلام جی کا جو ورشپ کا اسٹائل ہے وہ ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہے، یہ آپ کو بتانا ہوگا. ایکسیپٹیبل اسی لیے نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی امیج لیس ہے، مطلب کوئی اس میں کوئی مطلب ریزلٹ ہی نہیں ہے، کانسیکوینسز. نہیں، ورشپنگ کا فلسفی کیا ہے؟ ورشپنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعا آپ نے جیسے یاچنا کر بتایا رہے ہیں، کہ اس سے کچھ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ امیج سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ہاں امیج سے بھی نہیں کیسے مانگ اس کو؟ سکتے ہیں، اور ایسے بھی نہیں مانگ سکتے بنا کسی کو مطلب کیا بولے اس کو کہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، جو اندھ وشواس، کہ اندھ وشواس سے نہیں، کسی سے مانگ رہے ہیں. نہیں، اندھ وشواس اس کو کہا جاتا ہے. آپ اندھ وشواس ایک آپ کا ججمنٹ ہو گیا. ہاں اندھ وشواس ہم نے آپ ورڈ یوز کیا لیکن کچھ اور ورڈ نہیں آ رہا ہے. نہیں، آپ کو آرگومنٹ پیش کرنا چاہیے، اس کے بعد آرگومنٹ کے بیس پر آپ کو ججمنٹ دینا چاہیے کہ میرا یہ آرگومنٹ ہے اس لیے میرا یہ ججمنٹ ہے. بنا وداؤٹ آرگومنٹ کوئی ججمنٹ نہیں ہوتا ہے. تو ہم نے جو قرآن کو ہم نے کہا ہمارے آرگومنٹس ہیں نا، ہمارے آرگومنٹس سے جب یہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اب اس میں جو کچھ ہے وہ ہم ماننے پر ویوش ہیں. اور سچائی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں تو ہم اس کو مانیں. لیکن اس سے نہیں مانتا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے. جی ٹھیک ہے، اب ختم کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اس طرح شانتی پورن روپ سے بات چیت کرنا اچھا لگا. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور نبیل بھائی کا بھی بہت بہت جی شکریہ. آپ بہت اور بھی سوالات ہوں تو آپ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم جتنا ہو سکے اپنے آرگومنٹس پیش کرنے کی کوشش کریں گے. باقی آپ کی مرضی، آپ آرگومنٹس آپ کو لگتے ہیں تو آپ قبول کیجئے، اور نہیں اچھے لگتے ہیں تو قبول مت کیجئے. لیکن خیر اسٹڈی انسان کو کرنا چاہیے، اور اسٹڈی کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے. اس طرح بے مقصد زندگی گزار کے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ہم ختم کرتے ہیں. جی جی، شکریہ بہت جی بہت. جزاکم اللہ خیرا. ٹھیک ٹھیک، وہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک. السلام علیکم.